ہمارا معاملہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یاد کرنے بیٹھ بھی گئے اللہ کو، لیکن دل بعض مرتبہ غافل ہوتا ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر لی۔ لیکن یہ معلوم ہوا کہ نماز کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پوری کر لی، لیکن پوری نماز کے دوران ہم کو اللہ یاد آیا ہی نہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب نماز شروع کرے تو اب اللہ کے سوا کوئی یاد آوے ہی نہ، اب تو اللہ ہی کی یاد ہے اور کسی کی نہیں۔ اور معاملہ یہاں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نماز شروع کی اور سلام پھیرا اور پوری نماز کے دوران اللہ یاد آیا ہی نہیں دل سے۔ یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ اللہ میری بھی اور آپ حضرات کی بھی اس غفلت سے حفاظت فرمائے۔ بندے کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شروع سے اخیر تک پورا اللہ یاد رہے، غفلت نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے کم سے کم ہر رکن میں بندہ اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ شروع کر لیا قیام، تو قیام سے پہلے تو یہ نہیں، تکبیر سے پہلے تو یاد کر لینا۔ اب اس کی ایک الگ بندے کی ایک خاص نسبت کا ظہور ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ طالب علم ہمیشہ طالب علم ہے، لیکن جب طالب علم پڑھنے کے لیے کلاس میں آ جاتا ہے تو اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کہیں ہوں۔ تو یہ جو اس کا پیریڈ لگ گیا، گھنٹہ لگ گیا، اس کے دوران اس کی طالب علم شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کس کام میں تھا، کس مزاج کا تھا، لیکن اب اس کی پوری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں طالب علم ہوں اور میرے سامنے میرے استاد محترم ہیں، پوری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ اور جب طالب علم کی توجہ ہوگی تو استاد کی بھی خصوصی توجہ رہتی ہے۔ تو بندہ جب نماز کے لیے آئے تو پہلے سے تیار ہو کر آئے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہی مکمل تیار رہے۔ جیسے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، صلی صلاۃ مودع، رخصت کرنے والے کی نماز پڑھ لو۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے جب نماز پڑھے بندہ تو ما سوی اللہ کو رخصت کر دے، ہر چیز کو، اب میں ہوں اور میرا۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے بندہ اپنے دل کو حاضر کرے، لیکن نیت فرض نمازوں کے اندر نیت فرض ہے، یعنی نیت تو ہے ہی فرض، لیکن فرض نماز کے اندر تعین کے ساتھ اب میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، اب میں عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یہ نیت یہ فرض ہے۔ زبان سے کہنا فرض نہیں، زبان سے کہ اچھا ہے، لیکن اصل دل میں یہ رہنا چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نفل نماز میں تو بس نماز کی نیت کافی ہے، لیکن فرض نماز کے لیے فرض کی یہ صرف نیت کافی نہیں، بلکہ تعین کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، دل کے اندر استحضار ہو، دل کو حاضر کرے اور ہر چیز کو سمجھ کر شعور کے ساتھ ادا کرے۔ ایک ہے کسی چیز کو بطور عادت کے انجام دینا، اور عموماً ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ یہاں باندھے تو اب خود بخود سبحانک اللہم جاری ہوگا۔ اگر الگ سے نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو سبحانک اللہم کے ختم کے بعد خود بھی اعوذ بسم اللہ الحمد سب چلتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے بندہ، لیکن یہ بعض میں غیر شعوری طور ہے، بطور عادت کے، حالانکہ نماز بطور عادت کے نہیں بلکہ بطور عبادت کے، یہ ہر چیز الگ عبادت ہے۔ فرشتوں کی جو عبادات کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ واجہ فرشتے قیام میں تو ان کو
قیامت تک وہ قیام ہی میں رہیں. کوئی فرشتوں کی جماعت رکوع میں تو ہمیشہ رکوع ہی میں، کوئی سجدے میں تو ہمیشہ سجدے میں ہی. تو معلوم ہے قیام خود مستقل کی عبادت ہے، رکوع مستقل ایک عبادت ہے، سجدہ تو ساری عبادت کا خلاصہ ہے. تو کم از کم قیام کے دوران تو اللہ یاد آئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے جا رہا. ہم کسی بزرگ سے ملنے جائیں، کوئی متعارف بزرگ ہوں، ہماری ملاقات کا موقع آ جائے تو پہلے سے اس کا احساس ہوگا مجھے فلاں حضرت سے ملنے جانا ہے. بڑی اس کے ساتھ سنبھل کر جاتے ہیں بعض مرتبہ. اور جب ملاقات کا موقع آ جائے تو شاید ادھر ادھر کی کوئی خبر بھی نہیں رہے. بزرگ ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ انسان وہ بھی ہے، اب اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. اس خاص تعلق کی وجہ سے ہم جب اس سے ملنے جاتے ہیں تو پہلے سے اس کا ایک اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے کہ ہم فلاں سے ملنے جا رہے ہیں. اور جتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا بعض مرتبہ ہمارے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ سنا ہے یہ صاحب کشف بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بعض مرتبہ دل کی حالت بھی کھول دیتے ہیں، تو آدمی اپنے دل کی بڑی حفاظت کر کے جاتا ہے کہ کوئی میری دل کی خراب حالت ان کے سامنے، حالانکہ اس کو بیچارے کو پتہ ہوگا بھی نہیں ہوگا. کشف غیر اختیاری چیز ہے اور ہمیشہ نہیں ہوتا وہ، لیکن ہماری اس کا فوراً اثر پڑ گیا، ہم اپنے دل کو سنبھال کر جاتے ہیں. قدم اٹھاتے ہوئے بھی اس کا ہمارے اوپر ایک اثر رہتا ہے کہ فلاں حضرت سے ملنے جا رہا ہوں، اور اب میں اس احاطے میں داخل ہو گیا ہوں جہاں سے اس بزرگ کی مجھ پر کیا ہے نظر پڑ رہی. اس کا ایک خاص اثر ہو گیا. اور مسافے کا وقت آ گیا تو پھر تو بعض مرتبہ بیچارے کو اپنے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب تک وہ اس بزرگ کے پاس ہے بہت سنبھال کر رہے گا اپنے آپ کو، اور باہر نکلے گا تو کچھ نہ کچھ اثر لے کر جا رہے گا. یہاں پوری کائنات کا خالق و مالک، جہاں کشف کا معاملہ نہیں، سارے انسانوں کی ہر حالت ہر وقت اللہ کے علم میں، کسی کی کوئی حالت رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں. وہ ہر وقت سب کچھ دیکھتا ہے. ہاں، ہم ہر وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ہمارے سامنے. اب خاص حاضری کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر آدمی اپنی جگہ سوچے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے استحضار ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ابدیت کو ظاہر کرنے اور اپنی ابدیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ میری بندگی کا، سمجھ لیجیے اپنے الفاظ میں، بندگی کا پیریڈ لگ گیا میرا. بندہ تو میں ہمیشہ ہوں، لیکن اب میں صرف بندہ ہوں اور کچھ نہیں. تو قیام کے دوران کم از کم اللہ ایک یاد تو آ جائے. قیام مستقل ایک عبادت ہے. اب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جا رہا ہوں تو استحضار کے ساتھ جھکے، استحضار کے ساتھ رکوع کرے. سجدے میں بندہ اللہ کے اتنے قریب جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب جانے کا کوئی موقع ہے نہیں بندے کے پاس. حدیث میں ہے کہ بندہ جو اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں. اب کتنی مرتبہ ایسا ہوتا، اللہ میری غفلت کو بھی دور کرے. آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ حقیقی سجدہ عطا کرے، آپ کی برکت سے مجھے بھی حقیقی سجدہ عطا کرے.
بعض مرتبہ پورے سجدے کے دوران جب ہم اللہ کے اتنے قریب گئے، اس سے زیادہ ہمارے لیے قریب جانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، لیکن اتنے قریب جا کر بھی اللہ یاد نہیں آ زبان سے تو الفاظ کہیں ہم نے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہا، اللہ اکبر کہا زبان سے، لیکن دل بھی اس زبان کے ساتھ شریک تھا کہ نہیں؟ www.darsequran.com